گناہ ایسے ہیں جو بہت ساری نیکیوں کو کھا جاتے ہیں، اور کچھ نیکیاں ایسی ہیں جو بہت ساری گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ اب آپ آمادہ ہیں تو ایک نیکی بتا دوں کہ جو بہت سارے گناہوں کو کھا جاتی ہے۔ مولا نبی فرماتے ہیں حب علی عبادہ الذی تاکل الذنب کلہ کما تاکل الحطب النار۔ علی کی محبت وہ نیکی ہے جو بہت سارے گناہوں کو کھا جاتی ہے۔ یہ کچھ کم بات ہے؟ محبت مولا کائنات۔ ابھی آ گئی بات، اصلی بات آ گئی۔ ہمیں قیامت کے میدان میں 4 سوالات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ سب سے پہلا سوال، ان سنک، بتاؤ تم نے اپنی عمر کہاں گزاری؟ بتاؤ تم نے اپنی عمر کہاں گزاری؟ 15 سال کی عمر میں بالغ ہوئے، 9 سال کی عمر میں بالغ ہوئی، تم وہاں رہے، وہاں بیٹھے، یہ کھایا وہ کمایا، تم کہاں گزاری ہے تم نے عمر؟ 200 سال ہوگا ان شبابک، تم نے جوانی کہاں گزاری ہے؟ اچھا جوانی بھی تو عمر کا حصہ ہے، مگر حدیث میں عمر کے ساتھ جوانی کو علیحدہ سے ذکر کیا گیا ہے، یعنی ساری عمر تم نے جہاں کچھ گزاری ہو وہ ایک طرف، اور جوانی کا دورانیہ جو تم نے گزارا ہو وہ ایک طرف۔ جوانی کا دورانیہ کون سا ہے؟ اب یہ تو ہماری اردو کی اور فارسی ترکیب کی تقسیم ہے نا، نوجوانی اور جوانی۔ جیسا اب جب جوانی شروع ہو رہی ہے تو اسے ہم کہتے ہیں نوجوانی، اور جب جوانی مکمل ہو جاتی ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں جوانی۔ یعنی 15 سال سے 25 سال تک کا جو بندہ ہے جوان ہے اسے ہم کہتے ہیں نوجوان، اور 25 سال سے 40 سال تک کا جو ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں جوان۔ تو 15 سال سے لے کر 40 سال تک کا دورانیہ جو ہے وہ ہے نوجوانی اور جوانی کا دورانیہ، اور 15 سال سے پہلے کا جو دورانیہ ہے وہ بچپنے کا دورانیہ ہے، اور 40 سال کے بعد کا جو دورانیہ ہے وہ بڑھاپے کا دورانیہ ہے۔ یعنی 40 سال پہ بڑھاپا شروع ہے، جس کی عمر 40 سال ہو گئی ہے وہ سمجھ لے کہ بڑھاپا یہ 30 دور سے شروع ہو گیا ہے۔ حتیٰ یہاں تک بھی آیا ہے کہ 40 سال کے بعد اگر کوئی ہاتھ میں عصا نہیں لیتا تو وہ عصیان کرتا ہے، اسے احتیاط کرنی چاہیے، ہاتھ میں ڈنڈی رکھنی چاہیے، ہاتھ میں عصا رکھنا چاہیے۔ اب یہاں جو ہے وہ دوسرا مطلب بھی لیا ہے کسی نے، لیکن من بلغ 40 سنہ لم یعص فقد عصا، جس کی عمر 40 سال ہو جائے اور اس نے عصا ہاتھ میں نہ لیا ہو تو اس نے عصا کیا یعنی گناہ کیا۔ دونوں لفظ اسی خاندان اسی مادے کے ہیں۔ جس نے عصا ہاتھ میں نہیں لیا اس نے عصیان کیا۔ یہ 40 سال والوں کو ایک پیغام کہ کم سے کم یاد کرو کہ تم اب بڑھاپے کی طرف آ گئے ہو، تمہارا اب زوال شروع ہو گیا ہے، تمہارا اب زوال شروع ہو گیا ہے۔ 40 سال کے بعد سمجھنے والا تو بھائی پھر علیہ السلام ہی بنے گا ہور کہلانے کے بعد، ورنہ 40 سال سے پہلے سمجھنے کی دور کا دور ہوتا ہے، سیکھنے اور سمجھنے کا دور 40 سال سے پہلے کا ہے۔ 40 سال کے بعد تو بڑا محترم ہے وہ کہ اگر سمجھ لے بات۔ تبھی تو اگر کسی 65 سال والے بزرگ کو کوئی کہتے کہ صاحب آپ نے وضو صحیح نہیں کیا تو کہتے ہیں میں تو 50 سال سے یہی وضو کر رہا ہوں، آپ مجھے آج بتا رہے ہیں، تو بھائی 50 سال سے غلط کر رہے تھے اور مبارک ہو، اور بھی آئندہ بھی غلطی کرتے رہیے۔ اس کا تو شکریہ ادا کرو کہ تمہیں 40 45 50 سال کے بعد اس نے بتا تو دیا، کوئی تو ملا جس نے بتایا کہ آپ نے وضو غلط کیا ہے۔ لیکن بہرحال یہ کیفیت بھی ہوتی ہے کہ آپ ہمیں بتائیں گے، یہ کل کے بچے ہمیں بتائیں گے، ہم تو 50 سال سے یہی وضو کرتے آ رہے ہیں، تو بھائی لو اور 50 سال بھی یہی کرتے رہو۔ تو یہ جو نہ سمجھنے والی کہ نہیں صاحب عادت ہو گئی ہے، مزاج بن گیا ہے، تو جو بھی ہے یہی ہے بھائی، اب اللہ جانے اور ان کے عمل جانے، لیکن یہ ٹھیک ہونے والا کام نہیں ہے، معمولاً ایسا ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ تو وہ جوانی کیا ہے جس کا سوال ہوگا قیامت میں؟ وہ 15 سال سے 40 سال تک کا دورانیہ جو ہے وہ جوانی کا دورانیہ ہے، اس کے بارے میں سوال علیحدہ سے ہونا ہے۔ ان سنک جس میں بچپنا، جوانی، بڑھاپا پورا آ جاتا ہے، ان شبابک جس میں وہ خاص دورانیہ آ جاتا ہے 15 سے 40 سال والا دورانیہ۔ تیسرا سوال کیا ہوگا؟ ان مالک، مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، یہ پیسہ کہاں سے آیا؟ جی کوئی سرکاری ادارہ اپنے اوپر مسلط کرنے سے پہلے جو ہمارا حساب و کتاب چیک کرے کہ یہ کہاں سے آ رہا ہے پیسہ، ہمیں خود اپنا حساب کرنا ہے، اور ہم سے قیامت میں پوچھا جائے گا یہ پیسہ کہاں سے آیا، مال کہاں سے آیا۔ پیسہ ہی نہیں، مال میں اور چیزیں بھی آ جاتی ہیں، جس میں زمینیں بھی آ جاتی ہیں، جس میں جانور بھی آ جاتے ہیں، گاڑیاں بھی آ جاتی ہیں، پیسہ بھی آ جاتا ہے۔ اس کے بارے میں سوال ہونا یہ مال کہاں سے لیا۔ میرے بچوں جوانوں، میرے سیدھے ہاتھ کی طرف بیٹھے ہوئے زیادہ تر جوان ہیں، اور یوں تو سبھی جوان ہیں مولا علی کی محبت میں آپ سے خاص گزارش کر رہا ہوں کہ مال کہاں سے کمایا ہے۔ یہ جو حرام لقمہ ہے نا، یہ جو حرام مال ہے نا، جو ہم
مثال کے طور پر اپنی نسلوں کو اگر اور خود بھی اس کا شکار ہو، خدا نخواستہ اللہ ہمیں بچائے، اللہ ہمارے اوپر کرم کرے، ہمیں وہ معرفت اور وہ دید عطا فرمائے کہ جو ہمیں نظر آ جائے کہ یہ حرام مال ہے۔ پرویز بھائی، میرا بڑا کبھی کبھی دل کرتا ہے کہ جو بزرگوں کی احتیاطیں تھیں نا، جو ہمارے ہاں بزرگوں کا تقویٰ، پرہیزگاری، ورع، احتیاط تھی، ان کے واقعات کو ہمیں دہرانے کی ضرورت ہے، جس سے ہم پر بھی اس کا اثر پڑے اور ہمارے بچوں کو بھی اس کے اوپر اس کا اثر پڑے۔ جو محتاط رہتے ہیں نا کہ ہر مال نہیں کھاتے، ہر ایک کا مال نہیں کھاتے، ہر ایک جگہ نہیں جاتے، ممکن ہے شرعی طور پر بہت سارے لوگوں کے ہاں کھانا جائز ہو، مگر شرعی طور پر جائز ہے، مگر اس کی جو برائیاں اور اثرات ہیں وہ نہیں رکیں گی، وہ جو اس کے نقصانات ہیں وہ نہیں رکیں گے، اللہ کی طرف سے کوڑا نہیں پڑے گا۔ اب میں نے ایک بات کی ہے، اللہ کرے اس کو میں منتقل کروں گا۔ اثر جو ہوتے ہیں نا، اثر چیزوں کے اثر، ابھی یہاں اگر کوئی اسپرے کرے تو خوشبو پھیلے گی، اس کام کا ایک اثر پھیلا نا، اس کے برخلاف بھی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کوئی منظر دیکھتے ہیں تو آپ کے اندر ایک باڈی کے اندر کچھ کیمیکل ایجاد ہوتے ہیں، آپ کو اچھا منظر دیکھتے ہیں، آپ کو برا منظر دیکھتے ہیں، تو آپ کے باڈی کے اندر پروردگار عالم نے کچھ اثرات رکھے ہیں جو ظاہر ہوں گے خود ہی، آپ کے ہاتھ میں ہی نہیں ہے، وہ خود بخود وہ ہمارے اندر سے وہ چیزیں ایجاد ہونے لگ جائیں گی۔ میڈیکل کی دنیا بہت ساری چیزوں کو آج ثابت کر رہی ہے۔ تو کچھ چیزوں کے کچھ اثرات ہیں۔ مجھے معاف کیجیے گا کہ مثال کچھ عجیب سی ہے، کوئی آپ کو شربت کا گلاس دے، حضور شربت، اور آپ ایک گھونٹ بھرنے کے بعد کہیں کہ یہ شربت نہیں ہے، یہ تو نشے کی چیز ہے، تو وہ جو گھونٹ اندر گیا ہے اس کا کوئی گناہ نہیں ہے، اس لیے کہ آپ نے تو شربت سمجھ کے پیا تھا، مگر کیا نشہ بھی نہیں چڑھے گا؟ یعنی شرعی طور پر تو وہ جو آپ نے گھونٹ لے لیا، اللہ معاف کرے، مثال شاید اس سے زیادہ اچھی روشن نہیں تھی میرے پاس، تو وہ جو گھونٹ لے لیا اس کا شرعی طور پہ تو کوئی گناہ نہیں ہے، اس لیے کہ آپ نے تو شربت سمجھ کے آپ کو پلایا گیا، لیکن کیا نشہ بھی نہیں چڑھے گا؟ تو نشہ تو چڑھے گا۔ بہت سارے ایسے مال، بہت سارے ایسے کھانے ہیں جن کو کھانے سے اللہ کی طرف سے تو عذاب نہیں ہے۔ مثال، مولانا فلاں صاحب رشوت بہت لیتے ہیں، آپ ان کے کھانا کھا کے آئیں، شرعی مسئلہ آپ سے پوچھ رہا ہوں اور آپ کو بتا رہا ہوں، فقہی طور پر اگر کوئی رشوت خور ہو تو کیا اس کے گھر کھانا کھایا جا سکتا ہے؟ شرعی مسئلہ عرض کر رہا ہوں، فقہی مسئلہ عرض کر رہا ہوں۔ کوئی اگر رشوت خور ہو تو کیا اس کے گھر کھانا کھایا جا سکتا ہے؟ ہاں، کھایا جا سکتا ہے۔ کیوں؟ کیسے؟ وہ جو رشوت خور ہے اس کی اصلی تنخواہ بھی ہے یا نہیں؟ اصلی تنخواہ بھی ہے۔ مولانا تنخواہ تو 40,000 ہے اور ان کے گھر کے جو خرچے ہیں وہ تو 5 لاکھ کے سب کو نظر آ رہے ہیں، تو یہ جو اور پیسے ہیں یہ رشوت کے ہوتے ہیں۔ تو شرعی طور پر رشوت خور کے گھر کھانا کھانا جائز کیوں ہے؟ اس لیے جائز ہے کہ آپ نیت کریں گے کہ مجھے وہی کھانا کھلایا گیا ہے، مجھے کھانا وہ کھلایا گیا ہے جو ان کی تنخواہ کے پیسوں کا تھا، اور مجھے کھوج لگانے کی اجازت اسلام نے دی نہیں ہے، مجھے آڈٹ بٹھانے کی اور مجھے FIA کا ڈپارٹمنٹ تو میرے حوالے اللہ نے کیا نہیں ہے، تو میں تو اس نیت سے کھا کر آیا ہوں کہ وہ اپنے تنخواہ کے پیسوں میں سے مجھے کھلائیں گے۔ شرعی طور پہ تو ٹھیک ہے، مگر میرا سوال ہے اپنے آپ سے کہ کیا وضعی طور پر، طبعی طور پر، فطری طور پر اثرات کے حوالے سے، جیسے وہ میں نے مثال دی کہ شربت کہہ کر پلا دیا جائے، تو شرعی طور پر تو وہ آپ نے کوئی گناہ نہیں کیا، مگر نشہ تو چڑھے گا۔ تو جو حرام کا مال ہے اس کا ہماری زندگیوں پہ اثر ہے، اس کا میں آپ سے عرض کروں کم سے کم اثر کیا ہے؟ کم سے کم حرام خوری کا کم سے کم نقصان بتا رہا ہوں ان جوانوں کو، ان بچوں کو۔ کم سے کم حرام خوری کا نقصان یہ ہے کہ صحیح بات، حق بات، سچی بات، درست بات سننے کا دل نہیں کرے گا، یعنی ہدایت کا دروازہ بند ہو جائے گا، یعنی واعظ اور نصیحت کا اثر نہیں ہوگا، یعنی بڑوں کی بات، اچھی بات، نیکی کی بات، قرآن کی آیت، حدیث نبی، فرمان مولا علی، امام حسین کا پیغام وہ دل ہی نہیں کرے گا سننے کا۔ کم سے کم نقصان ہے۔ یہ میں نے کہاں سے لیا نتیجہ؟ یہ میں کہاں سے بول رہا ہوں؟ یہ بات یہ میری بات ہے یا کسی معصوم کا فرمان ہے؟ ممبر پہ میں اپنی باتیں کرنے تو نہیں آیا، معصومین کا فرمان اور اللہ کا پیغام سنانے کی جگہ ہے نا یہ کہاں سے لی میں نے بات؟ یہ بات میں نے لی کہ جب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے کربلا کے میدان میں عاشور کے دن تیسرا خطبہ بھی ارشاد فرما دیا، نصیحتوں کا خطبہ،
اور تیسرے خطبے پر بھی کسی پر کوئی اثر نہیں ہوا، تو حضرت نے فرمایا مجھے پتا ہے کہ تم میری باتوں کا اثر کیوں نہیں لے رہے، مجھے کوئی دکھ نہیں ہے اس بات کا، مجھے پتا ہے کہ تم میری باتوں کا اثر کیوں نہیں لے رہے، تم میری باتوں کا اثر اس لیے نہیں لے رہے کہ تمہارے شکم حرام مال سے بھرے ہوئے، اور جو حرام مال سے کھاتا ہے، حرام مال کھاتا ہے، اس پر نصیحتوں کا اثر نہیں ہوتا، اس کو دل ہی نہیں کرتا نصیحت سننے کا، اسے اچھی باتیں سننے کا دل ہی نہیں کرتا۔